بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا علماء اکرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا، یعنی ساری دنیا میں کفر کی حکومت ہوگی اور تمام زمین فتن و فساد سے بھر جائے گی اور تمام لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ دن بہت تیزی سے گزریں گے، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمر گھٹ جائے گی، لوگ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں عیسائیوں کا غلبہ ہوگا۔ روم، شام اور تمام ملک اسلامیہ مسلمان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ساری زمین قبرستان ہو جائے گی، صرف مکہ اور مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں اسلام ہوگا۔ لہٰذا ساری دنیا کے تمام ولی اپنے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر مکہ اور مدینہ میں جمع ہو جائیں گے۔ یاد رہے رمضان کا مہینہ ہوگا، تمام ابدال طواف کعبہ میں مشروف ہوں گے اور امام مہدی بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی۔ اولیاء آپ کو پہچانیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے ہماری بیعت کریں، مگر آپ انکار کریں گے۔ پھر اس وقت غیب سے ایک آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ اور وہاں پر سب لوگ ان سے بیعت کریں گے اور پھر آپ سب کو ساتھ لے کر وہاں سے ملک شام چلے جائیں گے اور پھر وہاں دجال سے مقابلہ ہوگا۔ دوستو، امام مہدی کی آمد کا ذکر 200 سے 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے ختم ہونے کا ٹائم بھی فکس کر دیا۔ اس دنیا کو بنانے کے بعد وقت بہت تیزی سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے۔ اس دنیا کے اندر بہت ساری قومیں آباد ہوئیں اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار کر چلی گئیں۔ ان قوموں کو صحیح راستہ دکھانے اور برے راستوں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجتا رہا۔ اس طرح ان قوموں کی طرف جتنے بھی نبی آئے، ان سبھی نے اپنی اپنی قوموں کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہیں۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت بنے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، وہ اکیلا ہے اور ہر انسان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اچھے برے کاموں کا حساب دینا ہے، اور بے شک قیامت بہت نزدیک ہے۔ دوستو، قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا ڈراؤنا سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان ڈر کے مارے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ ہر مسلمان اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے؟ دوستو، صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت سے پہلے آنے والی نشانیوں کے بارے میں پوچھا اور صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کی۔ دوستو، ویسے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، لیکن ان میں سے کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی اور جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جن سے پتہ چل جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب ہے۔ دوستو، ان بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، اور وہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں آنا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں کب آئیں گے، ان کی پیدائش کس شہر میں ہوگی اور وہ کتنے سال اس دنیا میں رہیں گے اور کتنے سال حکومت کریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے زمانے میں
कौन कौन से वाकयात पेश आएंगे और इसी बीच हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह से दुनिया में आएंगे और हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम क्या होगा जिससे उनकी पहचान हो सकेगी, और हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु किन की औलाद में से होंगे। प्यारे दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैब देखने वाली आंखों ने इस दुनिया को बसने से लेकर खत्म होने तक की हर चीज को देखा है, और सहाबा इकराम ने कयामत से पहले जाहिर होने वाली निशानियों के बारे में बताया है, जिनमें से बहुत सारी निशानियां आज के जमाने में जाहिर हो चुकी हैं और बहुत सी निशानियों का जाहिर होना अभी बाकी है। और उन्हीं निशानियों में से हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस दुनिया में आना भी एक निशानी है। दोस्तों, याद रहे कि इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस दुनिया में तशरीफ लाना तय है। दोस्तों, जिसने दज्जाल की खबर को झुठलाया उसने कुफ्र किया, और जिसने हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की खबर को झुठलाया उसने भी कुफ्र किया। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप अहले बैत में से होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से होंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक मोहम्मद पर होगा और या अहमद पर होगा, और इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जाहिर होने वाली उन निशानियों के बारे में जिनसे उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी रोशन होगी और लंबी खूबसूरत नाक होगी, और उनके दोनों दांतों के बीच थोड़ी गैप होगी, और वो हिजरत करके मुल्क शाम की तरफ जाएंगे। उनकी दाढ़ी बहुत घनी होगी, न ज्यादा लंबी होगी और न ज्यादा पतली होगी। उनकी आंखें सुरमीली होंगी। उनकी दोनों कंधों के बीच नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह एक खास निशानी होगी। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया में लोग गुनाह और जुल्म खुलेआम करने लगेंगे और दुश्मनी और जलजले भी आम हो जाएंगे। उस वक्त सभी हराम कामों को हलाल समझा जाएगा। फिर जब इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में आएंगे तो गुनाहों में फंसे लोगों को निकालकर उनके बीच अदल व इंसाफ कायम करेंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तशरीफ लाने से जमीन और आसमान वाले बहुत खुश होंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु गरीब लोगों में मालो दौलत बांटकर उम्मत मुहम्मदिया को अमीर बना देंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारेंगे। आप गरीबों का इतना ज्यादा ख्याल रखेंगे कि वो एक शख्स की ड्यूटी लगाएंगे कि वो आवाज लगाए कि जिस किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो मेरे पास आए और अपनी जरूरत की चीज ले जाए। आपके जमाने में इतनी ज्यादा खुशहाली होगी कि सिर्फ एक शख्स आपके पास आएगा और अपनी जरूरत का माल लेकर चला जाएगा। उस एक आदमी के अलावा और कोई भी शख्स जरूरतमंद नहीं होगा। दोस्तों, जमाने के खलीफा का इंतकाल हो जाएगा तो लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और एक दूसरे की मुखालिफत करेंगे, और आप मदीना मुनव्वरा से निकलकर मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ चले जाएंगे। फिर आपके पास मक्का के लोग आएंगे और आपको वहां से निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस बात को पसंद नहीं करेंगे। इसके बाद वो लोग मकाम इब्राहिमी पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत करेंगे। हजरत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में आपकी उम्मत के नेक और बुरे लोग इस तरह से नेमतों के माला माल हो जाएंगे कि उन्होंने कभी सोचा भी न था। इस तरह मूसलाधार बारिश होगी कि बारिश का एक भी कतरा रोका ना जाएगा, और जमीन इस कदर अनाज और फल उगाएगी कि जो भी बोया जाएगा सब के सब उग जाएगा। यानी उस वक्त अल्लाह ताला उस वक्त के लोगों को बहुत ज्यादा अनाज और नियामतों से सराबोर कर देगा। हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुनिया में आने से पहले पूरब की तरफ से काले झंडे की एक फौज निकलेगी और वो लोग
اس طرح سے دنیا میں قتل عام کریں گے جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ دوستو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں 40 سال تک رہیں گے، اور جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے عراق سے ایک فوج نکلے گی تو اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے حفاظت فرمائے گا، اور وہ لشکر ذوالحلیفہ کے میدان میں پہنچے گا۔ ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کی دوری پر ہے۔ جب وہ فوج اس جگہ پر پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ اس زمانے میں ایک ایسا جھگڑا ظاہر ہوگا جو ہر طرف پھیل جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ گھبراؤ مت، تمہارے پاس تمہارا امیر امام مہدی موجود ہے، بس تم لوگ ان کی بات مانو اور ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں آئیں گے تو آپ کے سر مبارک پر امامہ شریف ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مقدس سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی شروعات مجھ سے کی اور ختم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرے گا۔ اس وقت 313 لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی۔ یہ لوگ ہر ظلم کرنے والوں سے جیت جائیں گے، ہر طرف عدل و انصاف قائم ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار نوجوان دمیمیہ نام کا ایک شخص ہوگا جو کہ پورب سے ظاہر ہوگا۔ اس بیچ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایمان والے لوگ ملک شام کے ایک شہر دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عصر کا وقت ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے نماز پر کھڑے ہو کر امامت کریں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھوں کے بیچ ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ اس طرح حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے لوگوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک روم کے لوگوں سے جنگ کرتے رہیں گے اور تیسرے دن جیت حاصل کر لیں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ شہر کو بھی فتح کر لیں گے۔ پیارے دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قسطنطنیہ یعنی استنبول یعنی ترکی بھی عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، جسے بعد میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کریں گے۔ اور دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کو 4 تکبیروں کے ذریعے فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے، اور بیت المقدس سے نکالی گئی ساری چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسے تابوت سقینہ، بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی مبارک، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور من و سلوہ کے برتن، جن پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے آسمان سے کھانا اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کی طرف جائیں گے جسے تاتے کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل ہے اور چوڑائی 500 میل، اور اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے سے لاکھوں جنگ کرنے والے نکلیں گے۔ مسلمان ان پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو توڑ دیں گے، اور مسلمان وہاں سے بہت سارا مال و غنیمت حاصل کریں گے، اور پھر وہی 7 سال کا وقت گزاریں گے۔ اس کے بعد وہاں سے ساری چیزوں کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ دوستو، جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے تو ان میں سے جو مال و غنیمت حاصل ہوا ہوگا اس کو جب مسلمان آپس میں بانٹ رہے ہوں گے تو اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت سارے لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں اس طرح حکومت کریں گے جیسے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔
حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 40 سال تک اس دنیا میں حکومت کریں گے۔ اس وقت یہ زمین اپنے اندر چھپے ہوئے سارے خزانوں کو باہر نکال دے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس زمانے میں جب لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی نشانیوں کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندوں کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ پرندے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر آ کر بیٹھ جائیں گے، اور وہ جب ایک لکڑی کو زمین میں گاڑیں گے تو وہ لکڑی اچانک سے ایک ہرا بھرا درخت بن جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس زمانے میں بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چریں گے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے سارے معاملات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لڑیں گے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اور ان کا اس دنیا میں تشریف لانا کیوں ضروری ہے اور ان کا مسلمانوں سے کیا رشتہ ہے، آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں پھیلے تمام فتن و فساد سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ایسی ہی اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔